السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے پچھلی تفسیر میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے 134 تک مکمل پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، تو قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں جو تمہیں پہلے سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، اس سے اصل مراد یتامى النساء ہیں، یعنی یتیم جو لڑکیاں ہیں، یتیم جو عورتیں ہیں، یہ جو بچیاں تھیں، ان کے نکاح کے متعلق یہ بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، کیونکہ ان کا کوئی دیکھ ریکھ والا نہیں ہے اور وہ تمہارے ہی اس میں تھیں اور تم ہی دیکھ ریکھ والے تھے، تو پھر تم کیا ان کے ساتھ انصاف کرو گے؟ تم نہ ان کو جو ہے، انسان بہانہ ہی بناتا ہے کہ صاحب میں نے تو سب کچھ کرا ہے، میں کیا دوں ان کو، مجھ سے کیا، مجھ سے بھی ضرورت۔ لیکن اللہ نے ایک حق لکھ دیا ہے، ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ آپ کو جس سے آپ نے نکاح کیا ہے اس سے آپ کو مہر دینا ہے، یا آپ پر واجب ہے، لازم ہے، نکاح کی شرط میں ہے، اور نکاح کے ایجاب اور قبول میں اس چیز کا آپ نے اقرار کیا ہے کہ میں اتنے مہر پر اس سے یہ نکاح کرتا ہوں اور نکاح کو قبول کرتا ہوں، تو اس کا جو ہے آپ انکار کرو گے، آپ کہو گے میں کیوں دوں، اور پھر اس کا سوال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس کے ساتھ، تو اس پر ظلم ہوگا۔ اور یہ عورتوں کے ساتھ کہ ان کا مہر ان کو نہ ادا کیا جائے، ان کو نہ دیا جائے، تو یہ عورتوں پہ ظلم ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے مقدر میں، ان کی تقدیر میں ان کے لیے یہ لکھ دیا ہے اور تم اسے روک رہے ہو دینے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم ظلم انصاف نہیں کر سکتے اس کے ساتھ تم معاملہ مت کرو، بلکہ دوسروں کے ساتھ کر لو جو تمہاری اس سے متعلق جو ہے وہ تمہارے اوپر سوال کرنے والے ہوں، تم سے پوچھ سکنے والے ہوں۔ پھر فرمایا کہ تمہیں ضروری نہیں ہے کہ انہی سے ہی کرو، یتیم لڑکیوں سے، بلکہ تم دوسروں سے کر سکتے ہو، ایک سے نہیں، دو سے کر سکتے ہو، دو سے نہیں، تین سے، اللہ نے کہ 4 تک کوئی روک نہیں لگائی، اگر تم انصاف کرنے والے ہو، اگر انصاف پر قادر ہو کہ تمہیں اپنے اوپر یقین ہے کہ تم نکاح کرو گے، اور ایک نہیں، 2 سے کرو گے، 3 سے کرو گے، 4 سے کرو گے، اور تم انصاف کر سکتے ہو ان کے مابین، تو ہی تمہیں اجازت ہے، ورنہ تم بہت بڑے گناہگار ہوگے اگر انصاف کے قابل نہ ہو۔ اور اگر پھر یہ بھی فرمایا پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہ تم عورتوں کو روکے نہ رکھو گے، ایک تو ہے ہی تمہارے نکاح میں،
اور تم نے جو ہے اس کو تو لٹکا دیا، اس کو پوچھ نہیں رہا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے پاس آنا جانا، اس کی خیر اور اس کے دکھ اور درد، اس کی ضرورتوں کو تم نے جو اس سے عہد کیا تھا نکاح کے ذریعے، ان عہدوں کو تم نے پورا بھی نہیں کیا، اور پھر تم نے دوسری کر لی، اور پھر دوسری کے قریب رہنے لگے، نہ اس کو لٹکا دیا، نہ وہ مرد والی رہی اور شادی والی رہی، اور نہ وہ اپنا کوئی جو ہے کسی اور سے اس کا معاملہ ہو جاتا۔ بہتر تھا تو تم اسے لٹکاؤ نہیں، بلکہ اسے انصاف کے ساتھ رخصت کر دو، اسے چھوڑ دو۔ اور عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی یہ فرمایا گیا کہ اس بات میں یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا میرا، اور یہ چھوڑ دے گا تو میرا کیا ہوگا، اور یہ میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میرا کیا ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مقدر اور تقدیر دونوں کی لکھ دی۔ بہتر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کی آپس میں نباہ نہیں ہو رہا ہو، اللہ نے ان کا نباہ لکھا ہی نہ ہو تقدیر میں، اس لیے ان کا الگ ہو جانا، اور الگ ہو جانے کے بعد کل کون کھلائے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خرابی ہے، اللہ تعالیٰ نے طلاق کو حلال تو کیا ہے لیکن ناپسندیدہ کیا ہے۔ یہ اس لیے ناپسندیدہ کیا ہے کہ یہ کھیل اور مذاق نہ بن جائے کہ آپ نے مزے کے اور مستی اور مذاق میں طلاق دینا شروع کر دی، اور جیسا آج کل معاشرہ بنا ہوا ہے کہ ذرا سا غصہ آیا اور طلاق طلاق طلاق، یہ اس لیے اللہ نے اس کو جو ہے ناپسندیدہ قرار دیا ہے حلال چیزوں میں۔ لیکن اللہ نے اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے اسلامی معاشرے میں کہ زبردستی نباہ ہو رہا ہو، نہیں ہو رہا ہو، جھگڑے ہو رہے ہوں، فساد ہو رہا ہو، اور پھر انسان لگا ہے، لپٹا ہے اور پڑا ہوا ہے، اور پھر صاحب وہ عورت اگر تم چھوڑ دو گی اور یہ ظلم کر رہا ہے تب بھی رہو اس کے ساتھ، یہ ایک ہمارے معاشرے کی خرابی ہے۔ اللہ کی تقدیر پر ہمیں یقین، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کہ اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ اگر اس پہ ایمان نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، اگر یہ چھوڑ دے گا تو کون میری فکر کرے گا، کون مجھے کھلائے گا۔ بہتر ہے، اللہ نے یہاں پر یہ واضح فرما دیا پچھلی آیتوں میں کہ اللہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے اس سے بہتر کر دے، اور بہتر کوشش یہ کی جائے کہ پہلے صلح کیا جائے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خیر، پچھلی آیتوں میں اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ صلح بہتر ہے، اور اگر صلح جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر بہتر ہے کہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لو، اور اس میں ڈرو نہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم احسان کرو گے اور تقوی کو اختیار کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تم عورت کو چھوڑ رہے ہو تو اپنی فراخ دلی کا ثبوت دو، کیونکہ اللہ نے تمہیں طاقتور بنایا، تمہیں مرد بنایا ہے۔ تم اس کے ساتھ جو ہے یہ نہیں کہ اس سے سب کچھ چھین لو جو تم نے اسے دیا ہے، اسے پورا نہیں مجھے یہ بھی چاہیے اور میں نے یہ بھی دیا تھا، پورا حساب کتاب لکھ لو 10 سال 5 سال کا، اور 2 سال 1 سال جتنے بھی سال وہ تمہارے ساتھ رہی ہے تو تم اس سے وہ سب اس کو لسٹ بنا کر دے دو اور اس سے چھینو۔ بلکہ فراخ دلی کا اللہ نے مرد کو کہا کہ تم فراخ دلی کے ساتھ، احسان کے ساتھ اسے رخصت کرو، اور احسان کے ساتھ رخصت کرو گے تو اللہ پھر تمہارے ساتھ بہتری کا معاملہ بھرے گا اور تمہارے لیے بہترین دروازے کھول دے گا، رزق کے اور انبار لگا دے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مطلب بیوی کو یہ نہیں چھوڑنے دینا چاہیے کہ اس کو جو ہے اس کے حقوق اگر آپ نہیں نبھا کر پا رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا ہے، مردوں کو نہیں لگتا ہے کہ وہ نبھا کر پائیں گے، یا انہیں عورت کی سرکشی کا ڈر ہے، تو بہتر ہے کہ اسے معلق نہ لٹکایا جائے، کہ اسے چھوڑ دیا نہیں صاحب میں تو کچھ بھی ہو جائے میں اسے نہیں دوں گا، میں اسے الگ نہیں کروں گا، اور یہ مجھ سے جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے صاف منع فرمایا، یہ فرمایا کہ یا تو نباہ کر لو، صلح کر لو، اور بڑوں کو بٹھال کر فیصلے کر لو۔ بہت اہم آیات ہے، اس لیے میں دوبارہ اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تمام جو خواتین ہیں اور بزرگ ہیں اور عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اپنے معاملات میں ایسا نہ کریں کہ ایسے پرانی عورتیں بہت زیادہ اس بات کو کہتی ہیں کہ بھئی تمہاری شادی ہو گئی اور تم جو ہے اب اسی میں رہو، لیکن اگر نہیں
نہیں ہو رہا ہے تو معاشرے میں طلاق ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ 1400 سال پہلے جائیں اور تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے جو ہے بڑی بڑی عورتوں کے اور کیسے جو ہے نکاح ہو جاتے تھے، اور کیسا معاشرہ جو ہے اللہ کے نبی نے جو ہے وجود بخشا کہ ایک عورت کی ابھی بیوہ ہوتی تھی وہ اور عدت ہوتی نہیں تھی، پوری ہونے میں 10 دن ہے کہ کوئی پیغام پہنچا دیتا تھا اس کے لیے کہ بھائی تم عدت کے بعد میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر تمہیں قبول ہے۔ اس طریقے کا معاشرہ تھا، اور کسی کی طلاق ہوئی تو نکاح کے پیغام عدت میں ہی اس کے جو ہے، بلکہ کئی معاملات ایسے ملیں گے آپ کو کہ اس میں منع کیا گیا کہ اتنی جلد بازی نہ کرو بلکہ رک جاؤ، عدت پوری ہو جان دو، اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجو۔ تو یہ ایک اچھا معاشرہ، یہ بے حیائی کے معاشرہ جو آج پھیل رہا ہے کہ ہم دوسری چیزوں میں تو بڑا ایک جو ہے وہ ہو جانا، کوئی ہماری نظر میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، لیکن اصل جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ایک معاشرہ بنایا تھا اس معاشرے کو ہم نے بالکل اپنی ایک خاندانی جو ہے صاحب، ہمارے خاندان میں تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے اور ہمارے خاندان میں تو علیحدگی ہوتی نہیں ہے، اس وجہ سے لڑکیوں اور لڑکوں کی زندگیاں جو ہیں وہ دوبھر کر دی جاتی ہیں۔ نباہ ہو یا نہ ہو صاحب، وہ تو یہیں رہنا ہے اور نبھانا ہی ہے، اور پورا ان کو ایک ڈپریشن کا شکار بنا دیا جاتا ہے، مرد لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر نہیں ہے تو بہتر ہے۔ اور پھر کل کی فکر جو ایک معاشرے میں جو عورتوں کو یہ دی جاتی ہے کہ کل کیا ہوگا، کل کا جو آج کھلانے والا بادشاہ ہے، جو آج پہنا اڑا رہا ہے، بہتر ہے کہ وہ اگر اللہ پر یقین ہوگا تو کل اس سے بہتر رشتہ اللہ بہتر جو ہے مقدروں میں فرما دے گا، اس کو بہتر لڑکی مل سکتی ہے اور اس کو بہتر لڑکا مل سکتا ہے جو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہو جو آج ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچ کو بدلنا ہوگا ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور صحیح سمجھ ان آیتوں کو پڑھ کر عطا فرمائے، آمین۔